بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے مراحل اور ترتیب کے مراحل پہ گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے انسان کے مختلف لطائف کے حوالے سے ابھی معلومات لیں۔ آج ان لطائف میں نور کیسے پیدا ہوگا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بات ایسے ہے کہ وارثی سلسلے میں ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ یوں تو تمام سلاسل میں اذکار کے مختلف طریقے ہیں جن سے انسان اپنے اندر نور پیدا کرتا ہے اور اپنے قلب کو، اپنے روح کو، اپنے شرع، خفی، اخفا اور انا کو بیدار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے دیدار میں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے عالمین تک سیر پاتا ہے۔ ہمارے ہاں وارثی سلسلے میں جو ذکر ہے وہ ہے اللہ، آخر میں ہے کے اوپر پیش ہے اللہ، اسم ذات کا یہ ذکر ہے، اور یہ ذکر ہمیں بالخصوص رات کے وقت تنہائی میں جب ہم اپنے تصور کو یکجا کر پائیں، ہمیں اپنے خیال میں اپنے کسی نہایت ہی پیارے اور معتبر، چاہے وہ ہماری والدہ ہوں، چاہے ہمارے والد ہوں، چاہے ہمارے کوئی استاد ہوں، چاہے مرشد ہوں، ہم وارثیوں میں تو یہ ہے کہ ہم اپنے مرشد پاک کی تصویر یا وارث پاک کی تصویر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ مبارک کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے اللہ اللہ کا ذکر، رات کی تنہائی، 2 رکعت نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور 2 رکعت نفل اپنے مرشد پاک کے لیے، یہ 4 رکعت نفل ہم پڑھتے ہیں، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقیروں نے، ہمارے مرشد پاک نے، بابا منظور سرکار نے یہی بتایا ہے کہ 2 رکعت نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ان کے ایصال ثواب کی خاطر یا ان کے درجات اور ان کے مراتب کی خاطر، اور 2 رکعت نفل اپنے مرشد پاک کے ایصال ثواب اور ان کے درجات کی خاطر۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو آسان لگے، جسے آپ ہلکا یا چھوٹا سمجھیں۔ میں بذات خود درود ابراہیمی کو ترجیح دیتا ہوں، میں درود ابراہیمی ہی پڑھتا ہوں۔ تو آپ کو جو درود صحیح لگے، جو بہتر لگے، وہ درود آپ پڑھیے، اور اس کے بعد
اللہ 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 اللہ۔ اچھا، یہ ذکر کرتے ہوئے آپ کا تصور جو ہے، آپ کے تصور میں تو وارث پاک کی اور بابا منظور سرکار کی تصویر کو اپنے تصور میں رکھتا ہوں، آپ اپنے کسی مرشد کی تصویر کو رکھیں، یا آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو اپنے تصور میں رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر انتہائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی انتہائی محترم اور ادب والی ہستی ہے۔ میں اس لیے وہ صورت تصور میں اس لیے نہیں رکھتا کہ کہیں ادب میں گستاخی نہ ہو جائے۔ باقی ہمارے مرشد پاک ہیں، ان کی محفل میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، بابا منظور سرکار کی، انہوں نے اپنی محبتوں سے کافی حد تک ہمیں اجازتیں اور ہمارے لیے رستے آسان کیے ہوئے ہیں، تو صرف اور صرف ادب اور تعظیم کی خاطر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو اپنے تصور میں نہیں رکھتا کہ کہیں کوئی تصور ٹوٹ جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے، صرف اس غرض سے۔ اب اللہ اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ جو چلتا ہے، اس زبان سے وہ ہمارے دل کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جیسے وہ اللہ 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 کا جیسے ہم ذکر پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دل پہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ رگڑ پیدا کرتا ہے۔ جیسے صابن کو رگڑتے ہیں تو جھاگ پیدا ہوتا ہے، اس طرح یہ اس رگڑ سے اپنا زنار کے جالوں کو جلاتا ہے اور نور کو پیدا کرتا ہے۔ وہ اس ذکر کی رگڑ سے جو ہے نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور جو زنار کے جالوں کو جلاتا ہے۔ جب زنار کے جالے جل جاتے ہیں تو قلب میں ایک کھڑکی کھلتی ہے، اور وہ قلب سلیم ہے، وہ قلب سلیم میں نور بیدار ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، قلب سلیم بیدار ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہماری زبان بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے، اور پھر ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اور دل سے بھی اللہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل سے اللہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں آیت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، پہلوؤں کے بل بھی جو مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پھر ہمارا دل اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کیونکہ دل دھڑکتا رہتا ہے، دل اپنا کام کرتا رہتا ہے، تو دل دھڑکتے دھڑکتے ہم چاہے سوئے بھی رہیں تو یہ دھڑکتے دھڑکتے ذکر کو جاری رکھتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ زنار کے جالے مزید ہمارے دل پہ آتے نہیں ہیں، نور پیدا ہو گیا، اب زنار کے جالے ہمارے سارے جل گئے، قلب ہمارا قلب سلیم ہو گیا، اور قلب سلیم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے نا، یومن لا ینفع مال و بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، بس جو قلب سلیم کے ساتھ وہاں حاضر ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ اتنا مختصر سا سفر ہے اور اتنا آسان سا سفر ہے قلب سلیم تک پہنچنے کا۔ جو اصل رستہ ہے، جو اصل سبق ہے، جو اصل کام ہے، اس سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے۔ باقی تمام چیزوں میں ہمیں جناب پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دل پہ جالے موجود ہیں زنار کے، اور دل اور اس زبان کے اس رستے پہ جو ہے یہ ہے صراط مستقیم، اس رستے پہ شیطان چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، تو پھر ہم تمام نیکیاں کر کے بھی پھر کوئی نہ کوئی برائی میں لگ جاتے ہیں، تمام اچھائیاں کر کے بھی پھر کوئی نہ کوئی برائی کر کے بیٹھتے ہیں، تمام نیکیاں کرنے کے بعد پھر ہم کوئی نہ کوئی گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ شیطان یہاں پہ چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، اور ہمارے دل پہ زنار کے جالے ہیں، وہ جالے جب تک جلیں گے نہیں، اندر میں نور پیدا نہیں ہوگا،
تب تک یہ شیطان کی چوکڑی یہاں سے ہٹے گی نہیں۔ جیسے شیطان کی چوکڑی یہاں سے ہٹتی ہے، زنار کے جالے جلتے ہیں، قلب سلیم بیدار ہوتا ہے، قلب میں ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ذکر جو ہے پھر اور مزید نور پیدا کرتا رہتا ہے۔ آج ہم نے معلوم کیا کہ قلب سلیم کیسے بنے گا اور یہ ذکر سے زنار کے جالے کیسے جلیں گے۔ مختصر تر طریقہ ہے، مختصر اور آسان سا طریقہ ہے، آپ اس کو اپنائیے۔ اپنے وجود میں آپ اللہ کے ذکر کو لائیے، اللہ کے ذکر سے اسم ذات کا نور اپنے سینے میں پیدا کیجئے، اپنے زنار کے جالوں کو جلائیے، اپنے دل کو منور کیجئے، اور پھر دل کو نور کی فیکٹری بنائیے۔ پھر دیکھیے باقی لطائف کی طرف کیسے کام چلتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جزاک اللہ۔